سزا دی جائے وہ کم ہے، لیکن اللہ کے نبی نے فرمایا الغیبۃ اشد من الزنا، کہ غیبت کرنا یہ زنا سے بڑا گناہ ہے۔ غیبت کرنے کو لوگ گناہ نہیں سمجھتے، غیبت کرنے کو لوگ بالکل ہلکا گناہ سمجھتے ہیں، معمولی سمجھتے ہیں، اور زنا کرنے کو بڑا گناہ سمجھتے ہیں، جبکہ اللہ کے نبی نے فرمایا کہ غیبت کرنا یہ جو ہے زنا سے بڑا ہوا ہے۔ اسی طریقے سے ہم چغل خوری کرتے ہیں، کسی کی چغلی کرتے ہیں، اللہ کے نبی نے فرمایا کہ جو چغلی کرتا ہے وہ جنت کے اندر داخل نہیں ہوگا۔ چغلی کرنے کو ہم معمولی گناہ سمجھتے ہیں، بلکہ گناہ بھی نہیں سمجھتے۔ گالی دینا ہم اس کو گناہ بھی نہیں سمجھتے، جبکہ علماء نے لکھا ہے کہ گالی دینا یہ گناہ کبیرہ ہے، بغیر توبہ کے معاف نہیں ہوتا۔ اسی طریقے سے غیبت کرنا، چغلی کرنا، کسی کے اوپر الزام لگانا، تہمت لگانا، یہ بہت بڑا گناہ ہے جس کو ہم گناہ کبیرہ کہتے ہیں۔ یہ وہ گناہ ہے کہ بغیر توبہ کے اللہ معاف نہیں کرتا، اور اس کو ہم جو ہے گناہ نہیں سمجھتے۔ تو اس زبان کا استعمال جو ہے اللہ کے حکم کے مطابق استعمال کرنی چاہیے، لیکن اس زبان کا استعمال غلط ہو رہا ہے، اس زبان کا استعمال اللہ کے حکم کے مطابق نہیں ہو رہا ہے، نبی کے طریقے کے مطابق اس کا استعمال نہیں ہو رہا ہے۔ تو اللہ کے نبی نے فرمایا کہ اس زبان کے بارے میں اللہ سے ڈرو اور اللہ سے ایسا شرم اختیار کرو جیسا کہ اللہ سے شرمانے کا حق ہے۔ اسی طریقے سے یہ ناک ہے، اللہ نے اس کے اندر سونگنے کی صلاحیت رکھی ہے۔ اگر اس ناک کے اندر جو سونگنے کی صلاحیت ہے، اگر اللہ اس کو ختم کر دے، اس سونگنے کی صلاحیت کو بالکل جو ہے ختم کر دے، اور انسان ناک ہونے کے باوجود نہ وہ بدبودار چیزوں میں فرق کر سکتا ہے، اور نہ ہی جو ہے اور جو گندی چیزیں ہیں اس میں جو ہے وہ فرق کر سکتا ہے۔ اس لیے ناک یہ اللہ کی بہت بڑی نعمت ہے۔ اس ناک کے بارے میں اللہ سے ہمیں شرم آنا چاہیے اور ناک کا استعمال صحیح ہونا چاہیے۔ تو اللہ کے نبی نے فرمایا کہ سب سے پہلی بات تو یہ ہے کہ سر کے بارے میں تم اللہ سے شرم اختیار کرو۔ دوسری بات یہ ہے کہ سر سے متعلقات جتنی چیزیں ہیں، جو 5 چیزیں بتائی گئی، ان 5 چیزوں کے بارے میں تم اللہ سے شرم اختیار کرو، اور ایسا شرم اختیار کرو جیسا کہ اللہ سے شرمانے کا حق ہے۔ آگے اللہ کے نبی نے فرمایا کہ دیکھو تیسری بات وہ ہے کہ پیٹ کی حفاظت کرو، پیٹ کی حفاظت، اور پیٹ کے بارے میں اللہ سے شرم اختیار کرو، اس لیے کہ یہ پیٹ، اس کے اندر اگر ہم جو ہے حلال رزق ڈالتے ہیں اور صحیح طریقے سے کما کر کے اور صحیح مال حاصل کر کے اگر ہم جو ہے حلال رزق کھاتے ہیں تو اللہ سے شرم اختیار کرنا ہے، اور اگر جو ہے ناجائز طریقے پر مال حاصل کر کے اور رزق حاصل کر کے اگر ہم اس کو کھاتے ہیں تو پھر اللہ سے یہ بے شرمی اختیار کرنا ہے۔ اللہ نے قرآن کریم کے اندر ارشاد فرمایا ان الذین یأکلون اموال الیتامی ظلما انما یأکلون فی بطونہم نارا وسیصلون سعیرا، کہ جو لوگ باطل طریقے پر، ناحق طریقے پر غریبوں کا، یتیموں کا، مسکینوں کا اور جو ہے دوسرے لوگوں کا ناجائز طریقے سے حاصل کر کے اگر وہ مال کھاتے ہیں، اپنے پیٹ کے اندر داخل کرتے ہیں، تو یاد رکھو وہ مال نہیں بلکہ جہنم کی آگ کو اپنے اندر بھر رہے ہیں۔ وَسَيَصْلَوْنَ سَعِيرًا، اور وہ جو ناجائز طریقے سے جو بھی کچھ اس نے اپنے پیٹ کے اندر ڈالا ہے، یہ گویا کہ جہنم کی آگ ہے، اور آگ یہ بھڑک رہی ہے، دہک رہی ہے۔ اس لیے ہر انسان کو چاہیے کہ اس پیٹ کے اندر جو ہے حلال رزق ڈالے، حلال طریقے سے کمائی کر کے خون پسینے کی کمائی سے اپنے اس جسم کی وہ پرورش کرے۔ اس لیے اللہ کے نبی نے فرمایا کہ پیٹ کے بارے میں تم اللہ سے شرم اختیار کرو، تاکہ اللہ سے جب شرم اختیار کرو گے تو تم اپنے پیٹ کے اندر ناجائز طریقے سے اور ناجائز کمائی سے اس پیٹ کو نہیں بھرو گے، بلکہ حلال رزق سے اس پیٹ کو بھرو گے۔ تو جو لوگ ناجائز طریقے پر اپنے اس پیٹ کو بھرتے ہیں، اپنی پرورش کرتے ہیں، گویا کہ وہ اللہ سے بے شرمی اختیار کر رہے ہیں، اللہ سے وہ بے شرم ہو چکے ہیں، اللہ سے اسے حیا نہیں ہے، اللہ سے اسے شرم نہیں ہے، وہ تو بے شرم ہو کر کے اور ناجائز طریقے سے وہ اپنے پیٹ کو جو ہے بھر رہے ہیں۔ تو اس پیٹ کے بعد
اللہ سے ہمیں شرم کرنی چاہیے، اللہ سے ہمیں جو ہے پیٹ کے بارے میں شرمانا چاہیے۔ اور چوتھی بات اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ پیٹ سے متعلقات جو چیزیں ہیں اس کے بارے میں تم اللہ سے ڈرو، اس کے بارے میں تم اللہ سے شرماؤ۔ پیٹ کے متعلقات جو ہے دو چیزیں ہیں، ایک اللہ کے نبی نے فرمایا ایک زبان اور دوسری چیز جو ہے دونوں رانوں کے بیچ میں جس کو ہم شرمگاہ بولتے ہیں، اس شرمگاہ کا استعمال اگر اللہ کے حکم کے مطابق، اللہ کے بتلائے ہوئے طریقے کے مطابق اگر ہم اس کا استعمال کرتے ہیں تو یہ اللہ سے جو ہے شرم اختیار کرنا ہے۔ اور اگر اس شرمگاہ کا استعمال ہم غلط کرتے ہیں، ناجائز طریقے پر کرتے ہیں، غلط راستہ اس کے لیے ہم اختیار کرتے ہیں، زناکاری کرتے ہیں، بدکاری کرتے ہیں، اور بھی بہت سارے جو ناجائز طریقے ہیں، اگر ان طریقوں کو ہم اپناتے ہیں اور ان طریقوں کے ذریعے ہم جو ہے اپنی خواہشات کی تکمیل کرتے ہیں تو پھر یہ اللہ سے بے شرمی اختیار کرنا ہے۔ اس لیے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک حدیث کے اندر ارشاد فرمایا کہ لوگوں اگر تم میرے لیے 6 باتوں کی ذمہ داری لے لو تو میں تمہارے لیے جنت کی گارنٹی لیتا ہوں۔ سب سے پہلی بات اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ ارشاد فرمایا کہ اللسان، زبان کی حفاظت کی ذمہ داری لے لو تو میں تمہارے لیے جنت کی گارنٹی لیتا ہوں۔ اس کے بعد اللہ کے نبی نے فرمایا کہ اگر تم پیٹ کی حفاظت کی ذمہ داری لے لو تو میں تمہارے لیے جنت کی گارنٹی لیتا ہوں۔ اللہ کے نبی نے فرمایا کہ اگر تم جو ہے شرمگاہ کی حفاظت کی ذمہ داری لے لو تو میں تمہارے لیے جو ہے جنت کی گارنٹی لیتا ہوں۔ اللہ کے نبی نے فرمایا اگر امانت میں جو ہے دیانت داری کے لیے تم ذمہ داری لے لو تو میں تمہارے لیے جنت کی گارنٹی لیتا ہوں۔ اسی طریقے سے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اگر تم امانت میں خیانت نہ کرو، اگر امانت میں دیانت داری کے ساتھ تم لوگوں کے ساتھ معاملات کرو تو میں تمہارے لیے جنت کی گارنٹی لیتا ہوں۔ آج میرے معاشرے کے اندر اور سماج کے اندر یہ برائی بھی عام ہو چکی ہے کہ امانت میں خیانت کرنا لوگ اس کو گناہ نہیں سمجھتے، جبکہ ایک حدیث ہے اللہ کے نبی نے ارشاد فرمایا، حضرت انس رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں کہ اللہ کے نبی نے اپنی زندگی میں کبھی ایسا نہیں ہوا کہ خطبہ دیا ہو اور یہ حدیث تلاوت نہ کی ہو، لا ایمان لمن لا امانت لا ولا دین لمن لا عہد لا، کہ جس شخص کے اندر امانت داری نہیں، جو امانت میں خیانت کرتا ہے اس کا ایمان نہیں، اور جو وعدہ کر کے وعدہ خلافی کرتا ہے، وعدے کر کے وعدے کو توڑ دیتا ہے، عہد شکنی کرتا ہے تو اس کا جو ہے دین نہیں۔ یہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے جتنے خطبات دیے ہر خطبے کے اندر یہ حدیث تلاوت فرمایا کرتے تھے۔ امانت کی جنہیں اسلام کے اندر بہت بڑی اہمیت ہے، بہت بڑی اہمیت ہے۔ امانت میں خیانت کرنا یہ بہت بڑا جرم ہے۔ اس لیے امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ نے بخاری کے اندر ایک حدیث نقل کی ہے کہ ایک شخص جو ہے ضرورت مند تھا، حاجت مند تھا، اور اس کو ضرورت محسوس ہوئی، اس نے جو ہے پڑوس میں علاقے میں مانگا، کسی نے قرض نہیں دیا، وہ دور دراز گیا اور جانے کے بعد جو ہے ایک شہر میں جا کر کے ایک کسی جو ہے انسان سے اس نے جو ہے کچھ قرض لیا۔ اس قرض دینے والے نے کہا کہ بھائی تم اس کے اوپر کوئی گواہ نہ ہو؟ اس شخص نے کہا کہ اللہ کے علاوہ میرا کوئی گواہ نہیں۔ پھر اس شخص نے کہا کہ چلو اللہ گواہ ہے، کوئی جو ہے ضامن لے آؤ جو تمہاری ضمانت لے لے۔ اس نے کہا کہ اللہ کے علاوہ میرا کوئی ضامن نہیں۔ چنانچہ اس نے اللہ کو ضامن بنایا، اللہ کو جو ہے گواہ بنایا۔ اس شخص نے اس کو جو ہے قرض دیا، اور قرض دینے کے بعد وہ جو ہے گھر گیا، اپنی ضروریات سے فارغ ہوا۔ فارغ ہونے کے بعد اس کو یہ فکر لاحق ہوئی کہ میں قرض لے کر کے آیا ہوں اور یہ قرض جو ہے میرے اوپر امانت ہے، میں اس قرض کو جو ہے وہاں تک پہنچاؤں۔ اس نیت سے وہ گھر سے جو ہے جس سے قرض لایا تھا وہ پوری رقم لے کر کے نکلا۔ نکلتے ہوئے راستے میں جب پہنچا تو دیکھا کہ بیچ میں ایک سمندر ہے، اور سمندر کے جو ہے اس پار جس سے قرض لایا تھا اس کا مکان ہے، اور یہ شخص جو ہے سمندر کے اس پار ہے۔ اب اس نے سوچا کہ میں اس سے وعدہ کر کے آیا ہوں، میں اس کو جا کر کے جو ہے اس کا قرض پہنچا دوں، لیکن یہ جانے کا کوئی راستہ نہیں ہے۔ آخرکار یہ مجبور ہوا، ادھر جو ہے جس نے قرض دیا تھا وہ بھی اپنے وقت مقررہ پر آ کر اور سمندر کے کنارے
کنارے بیٹھ گیا, اسے بھی آنے کے لیے کوئی راستہ نہ ملا, کوئی سواری نہ ملی. ادھر وہ قرض دینے والا انتظار کر رہا ہے اور ادھر یہ قرض لینے والا اس قرض کی ادائیگی کے لیے جو ہے سمندر کے کنارے بیٹھ کر کے وہ انتظار کر رہا ہے. آخرکار کوئی راستہ نہیں بن پایا. اس شخص نے دیکھا کہ سمندر کے کنارے کنارے ایک لکڑی آ رہی ہے. اس نے وہ لکڑی اٹھائی اور لکڑی اٹھانے کے بعد جو ہے اس کو جو ہے دو ٹکڑے کیے اور ٹکڑے کرنے کے بعد اس کے اندر جو ہے اس قرض والی رقم کو رکھ کر کے اور پھر اس لکڑی کو جو ہے باندھ کر کے اور اس کے اندر ایک پرچہ ڈال دیا کہ میں نے آپ سے یہ قرض لایا تھا اور قرض کی مدت پوری ہو گئی, لہذا میں قرض لے کر کے آپ کا سمندر کے کنارے آیا. مجھے کوئی راستہ نہ ملا, کوئی سواری نہ ملی, جس کی وجہ سے میں نے آپ کی اس رقم کو اس